الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی عنوان کا ایک ہم پہلو عرض کریں گے۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ قرآن کریم کی وہ برکات جو امت کے لیے نعمت کے طور پر نازل فرمائی گئیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فیوزات جن کے لیے امت کو یہ دعوت دی گئی، ہم انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست کے اندر ہماری گفتگو تھی کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت عامہ کا جو تصور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس پر ہماری کچھ وقت میں گفتگو ہوئی، تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعلان زبان نبوت نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے کہنے پر بیان فرمایا ہے۔ اور اس بات پر تو دونوں طبقات متفق ہیں کہ یہ آیت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول پہنچا دو وہ راز، وہ حقیقت آشکار کر دو جو ابھی تک آشکار نہیں ہوئی، جو کچھ بھی آپ پر نازل فرمایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب قرآن کریم کا 99% حصہ تو نازل ہو چکا تھا، اور اس کے لیے صرف اتنا لفظ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس کو میرے حبیب جو ہے آپ کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات عصمت میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، ایک ایک حرف کی ساری حکمتیں اور حرمتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ ان کے شعور میں بلندی آئے، یہ غور و فکر کریں کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حسن کی تعبیر کو اپنے عمل کی تفسیر سے کس شان سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا بلغ، وہاں بیان تھا، یہاں ابلاغ ہے، بلغ ما انزل الیک، اور پھر حضور کو کہا کہ اپنے نبوی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو اب جو کچھ بھی نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے یہ فرط جذبات کا تسلسل نہیں تھا، اللہ کی مشیت کا تسلسل تھا۔
بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ کیا عجیب جملہ ہے اور عظیم عظمت ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا جو آپ پر نازل ہوا ہے تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں رسالت کا کام کیا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی مشقت اٹھائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، 13 سال تک اہل مکہ کا جبر برداشت کرتے رہے، طائف میں جا کر پتھروں سے زخمی ہوتے رہے، نہ جانے کس کس اذیت سے گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خود اعتراف فرمایا ہے کہ ہر نبی کو حق کے راستے میں آزمایا گیا ہے، پر جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ تو اتنی آزمائشوں سے گزر کر پھر آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات نہ سنائی امت کو تو کچھ بھی نہیں سنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی متہم بالشان تھی کہ اگر یہ نہ پہنچائی جاتی تو رسالت کا سارا سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ما بلغت رسالتہ، آپ نے کوئی سفر کیا ہی نہیں۔ یہ اہمیت ہے اس عظمت کی، اور امت کو اس اہمیت کا ادراک کرنا چاہیے، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو تقدس ہے ولایت علی علیہ السلام کا، یہ نازل کیا گیا ہے، محض اتفاقی نہیں ہے، مشیت الہی کا وہ تسلسل ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اور وعدہ الہی آج نظر آ رہا ہے اپنی سچائی کی عظمت میں کہ اگر اس بارے میں کسی نے کوئی قدغن رکھا ذہن میں تو اللہ اس تصور میں آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ پر کوئی حرف نہیں آنے دے گا۔ اور آج تک کوئی بھی صاحب ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان ولایت پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ میں نے پچھلے نشست کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جس طرح نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ولایت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک منصب ہے، یہ کاغذ کا چٹھا نہیں ہے، چٹھا نہیں ہے، یہ تانبے کی رکابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسی مری چیز نہیں ہے جس کا ہم ادراک کر پائیں، یہ کوئی نور ہے جسے اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اور اس کے اہتمام کے لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کی مشیت نے بھی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ رحمت فرمایا کہ حبیب اٹھو یہ اعلان کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شان سے بیان فرمایا، وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی۔ اور سب سے پہلے جس نے اس حق کو قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں اعتراض ہے؟ ہاں، جو اپنی تعبیرات ہیں تو میں اس کی کچھ وضاحت دے چکا ہوں کہ اگر مثلا ہم کسی عام سادہ ولی کی بابت بات کرتے ہیں تو ہم اس کے 21 معنی کرتے ہیں، کوئی 25 معنی کرتا ہے، کوئی 22 معنی کرتا ہے، کوئی 10 معنی کرتا ہے، کوئی 11 معنی کرتا ہے، تو وہ اس ولایت سے منسلک، اس ولی سے منسلک وہ کمالات اور وہ خصائص ہوتے ہیں، وہ خوبیاں ہوتی ہیں، تو وہ ان خوبیوں پر دلالت کرنے والے الفاظ ہی ہم اپنی تعبیر میں اس کا معنی متصور کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ایک ولی کے اندر 10 20 30 40 50 خوبیاں ہیں، ہر ایک خوبی کی الگ سے تعبیر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جس خوبی کا اعتقاد کریں باقی ساری خوبیاں جو ہیں وہ پس منظر میں چلی جائیں، نہیں، جس کے اندر خدا رسول نے جو بھی کمالات بیان فرمائے ہیں ان کی تمام کمالات کا من و عن یقین کرنا چاہیے۔ جس کے لیے ساری اہل بیت ذبح ہوئی ہے وہ دین تھا، اسی لیے خواجہ خواجگان خواجہ اجمیر نے کہا تھا دین است حسین، سارا دین ہی حسین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہے مگر نظام یزید کو قبول نہیں کیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بدائے لا الہ است حسین۔ یہ
امام حسین لا الہ تو نہیں ہیں، مگر لا الہ کی بنیاد اور طاقت ضرور ہیں۔ لوگ آپ کے لا الہ الا اللہ کو ہدف بنا کر حملہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم ولایت اور خلافت میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اس پر غور کرنا ہوگا اہل علم کو، اہل عرفان کو، کہ دونوں نظاموں کو اگر مختلف زاویہ نظر سے دیکھنا ہے، مختلف نظریات کے تصور میں دیکھنا ہے، عقائد کے تصور میں دیکھنا ہے، تو بطور نظام غور کیا جائے۔ ائمہ طاہرین کو اللہ نے فطرت کے روشن چراغ بنایا ہے، فطرت کی روشن حقیقتیں بیان فرمایا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ صرف سجادہ نشین ہوتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی جائیداد سے متعلق کہہ دیتے کہ کو یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں 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 فلاں۔ انہوں نے تو علی الاطلاق کہا ہے، انی تارکم فیکم خلیفتین، انی تارکم فیکم امرین، انی تارکم فیکم الثقلین کہا ہے۔ اگر صرف یہ افراد بشر ہوتے تو انی تارکم فیکم حسنین کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کے رسول، یا حضرت علی کا ٹائٹل دے دیتے، حضرت زہرا پاک کا ٹائٹل دے دیتے۔ ثقلین کہا ہے، یہ نبوت کی بصیرت کی وہ شان ہے جو مذہبوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ان علماء سے جن کا سینہ روشن ہے علوم اہل بیت نبوت سے، کہ خدا را وہ میدان میں آئیں اور آ کر معارف اہل بیت نبوت پر اپنا کردار دیں اور اپنے علمی جو ہے مناظر پیش کریں، دلائل پیش کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کا تقدس اور شرف اس قدر منفرد ہے کہ قدرت الہی نے ان کے مد مقابل کسی کو وجود ہی نہیں بخشا جن کو مد مقابل کھڑا کر کے کوئی مفاضلے کی کوئی صورت پیدا ہو۔ ایسا نہیں ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے۔ کس کو مد مقابل لایا جائے گا مولا کائنات علیہ السلام کے شجاعت کے سامنے؟ کس کو مد مقابل لایا جائے گا حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کے سامنے؟ کس کو مد مقابل لایا جائے گا حضرت حسنین کریم علیہ السلام کی حرمت کے سامنے؟ کوئی تشخص تو پیش کیا جائے اور وہ قبول بھی ہو۔ کیا یزید ملعون جیسا شخص کیا یہ مد مقابل ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی کسی بھی اعتبار سے مد مقابل سمجھے؟ کون ہے ایسا؟ اس کی نشاندہی تو کی جائے، جس کے اخلاق اتنے بلند ہوں کہ ہم ان کے اخلاق کا جائزہ اور محاکمہ جو ہے یا تقابل جو ہے یا مفاضلہ جو ہے حضرت زہرا کے اخلاق سے کر پائیں۔ کس کے اندر وہ وصف ہے جو منفرد وصف ہے ولایت اور شجاعت کا، جو مولا کائنات علیہ السلام کے مد مقابل ہو، یا حسنین کریمین کے کوئی مد مقابل؟ تو جب قدرت نے ان نفوس قدسیہ کو اپنا راز قرار دیا ہے، اپنی حجت قرار دیا ہے، اپنی حرمت قرار دیا ہے، تو پھر اللہ کی حرمتوں کے مد مقابل لکیریں کھینچ کر امت نے کون سی عافیت پائی ہے، کون سی حرمت پائی ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا کسی کے ہاتھ میں، نہ آ سکتا ہے۔ جن کی تکریم کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی عظمت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم خیالات میں رہیں یا ان کے مد مقابل کسی کا تصور قائم کریں؟ نہیں۔ تو ہم نے اس ماحول کو نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ہم بحث نہ کرتے، ہم کردار دیتے۔ اس لیے قرآن کرداروں کا تقدس بیان کرتا ہے، ابحاث کی بات نہیں کرتا۔ قرآن ایمان کی دعوت دیتا ہے، یقین کی دعوت دیتا ہے، عظمت اخلاق کی دعوت دیتا ہے، عظمت کردار کی دعوت دیتا ہے، اخوت کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن جو ہے حلت اور حرمت کے تصورات قائم کر کے طہارت کی دعوت دیتا ہے، عفت کی دعوت دیتا ہے، شرافت کی دعوت دیتا ہے، وقار کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے لیے اسوہ اللہ نے رسول کو بنایا ہے اور رسول نے ثقلین کو قرار دیا ہے۔ تو بولیے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی بصیرت بھی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ان کے اندر اگر کوئی کمی محسوس کرتے تو کسی اور کو ان کے مد مقابل بیان کر کے کہتے کہ بھائی ان کے ساتھ چلو اور ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ تمسک کرو؟ تو یہ براہ راست
ناظرین کرام، ہمارا براہ راست ہم انکار کر رہے ہیں ان دینی اقدار کا جن قدروں کا تصور قرآن نے دیا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ تو آپ اس عظمت میں اتر کر تو دیکھیں۔ جب ہم کسی سمندر میں اتریں گے ہی نہیں تو اس کی گہرائی کا یا پانی کا یا اس کے ذوق کا یا بہاؤ کا کیسے اندازہ ہوگا؟ اتریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ ابھی تک تو ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ جناب والا اس کا حجم کتنا ہوگا، اس کا بہاؤ کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور جائزہ چھوڑ دو، ایمان لے آؤ ان حرمتوں پر، قرآن پر ایمان لاؤ، صاحب قرآن پر ایمان لاؤ۔ اور جو ایمان لے آئے انہیں امت آج بھی صدیق کہتی ہے، امت آج بھی فاروق کہتی ہے، کیونکہ وہ ایمان والے تھے، ایمان لے آئے تھے، انہوں نے مانا ہے، بحث نہیں کی۔ بھئی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، لیکن جب ایسے معاملات آتے ہیں جو ان کی بساط فکر سے ورا ہو جاتے ہیں تو وہ مشکل کشائی کے لیے مولا کائنات سے فیض لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من معضلات لیس لہا علی بن ابی طالب، اے اللہ مجھے اس مشکل میں نہ پھنسانا جس میں مشکل کشا بن کر علی نہ آئیں۔ کیا یہ ہمارے عقیدوں میں چیز ہے؟ کیا یہ ہمارے ذوق کے اندر یہ چیز ہے؟ کیا ہم اس بات کا اعتقاد کرتے ہیں؟ قرون اولیٰ کی حرمتوں کے کرداروں میں کبھی ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھتے، ہم صرف بحث کرتے ہیں، اور بحث برائے بحث ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ہماری اگر ہم نے اپنے آپ کو ثابت کر بھی لیا تو اس سے اسلام کی عالمگیریت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسلام کی آفاقی حرمت کا کیا فائدہ ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر کہ اس سے بچنا ہے تو کردار دینا ہوگا۔ اے امت مسلمہ، کیا جواب دو گے خدائے ذوالجلال کو؟ ہے کسی کی طبع عظمت کے اندر یہ احساس کہ بچے روئی کی گالوں کی طرح ان کے وجودوں کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، ماؤں کے سامنے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ماؤں کو بچوں کے سامنے ٹوٹے ٹوٹے کیا جا رہا ہے، ٹکڑے کیا جا رہا ہے کسی کے نقشہ خیال میں؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم خود کو مسلمان کہلواؤ؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جس مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان فرمائی تھی کہ مسلمان جو ہے یہ جسد واحد کی طرح ہے، جس طرح ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا حصہ سارا وجود بلبلا اٹھتا ہے۔ وہ عالم اسلام کدھر گئی ہے غیرت؟ کیا کہتے ہو؟ کس کا نام ایمان ہے؟ چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کس منہ سے کعبہ جاتے ہو؟ جس مسلمان کے اندر قبلہ اول کی غیرت نہیں ہے اس کو کعبے جانے کا حق نہیں ہے۔ کس منہ سے جاتے ہو یہ حج، یہ عمرے، یہ سارا کچھ؟ آج وہ غزہ کے اندر بیت المقدس کا انہدام چاہتے ہیں، وہاں ہیکل سلیمانی بنا چاہتے ہیں، کل کعبہ بھی ڈھا دیں گے، پھر کدھر حج کرو گے بھائی؟ اگر ہم اسلام اور نظام پر فوکس رکھتے تو یہ حالت آج نہ ہوتی، کوئی نہ کوئی نظم پیدا ہو جاتا، کوئی نہ کوئی مطلب صورت بن جاتی۔ تو پھر ہم سے تو وہ کافر بہتر ہیں جو کافر ہو کر محسوس کر رہے ہیں اور ہر روز وہ احتجاج کرتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر۔ تو کیا خیال ہے کہ ہماری غیرت کدھر گئی؟ خاص کر وہ اہل حرم تو اس واسطے سامنے نہیں آتے کہ ان کی حکومتیں یہود کی مرہون منت ہیں، ان کی یہ تاریخ ہے، وہ تو ان کی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ لیکن اہل حرم کا جو منصب تھا اس کا بھی تو کوئی تقاضا تھا، نہیں کسی نے تقاضا پورا کیا۔ ہر بندہ نشے میں مست ہے، پریشان ہے، مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پر ایسا وقت آئے تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر ہم پر ایسا وقت آئے تو کیا خیال ہے؟ کیا گزرے گی؟ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو، ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایسا ہو اور ہم پر یلغار ہو تو کیا خیال ہے؟ آج ہم یہود و نصارہ کی، آج ہم یہودیوں کی حمایت میں جو
اگر کھڑے ہو جائیں تو کل خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ قرآن پاک کے اندر جو بار بار ان لوگوں کی مذمت آئی ہے، آپ کا قرآن پر کب یقین ہے؟ آپ تو خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ خدائے ذوالجلال کا انتقام کا شکار ہو جاؤ گے وہ لوگوں جو آج اسلام کی حمیت پر دو لفظ بولنے کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کا ضمیر آپ کو نہیں ملامت کرتا۔ اس لیے خدا را، اگر ہم نے نظام ولایت کو یقین کیا ہوتا تو یہ صورت نہ بنتی، نظام خلافت کو یقین کیا ہوتا تو یہ صورت نہ بنتی۔ ہم نے اپنا نظام چھوڑ دیا ہے، ابھی ہم مذہبوں کی تراش خراش میں ہیں، ابھی تک ہم اس سے نہیں نکلے۔ ہم نے اپنے جبے کبے کے اندر اپنے مفادات کی حفاظت ضرور کی ہے، اسلام کی آفاقی حرمت، دین کا وہ کائناتی تقدس جو ہے وہ ہمارے مد نظر ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، معذرت چاہتا ہوں، طبیعت میں تلخی آ گئی کہ یہ کب وقت آئے گا کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہوگا؟ یہ کب وقت آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے بھرم کے لیے کردار دیں گے؟ ہمیں کب وقت آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے بجائے ہم اسلام کے لیے مل کر کوشش کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے عالم اسلام کے لیے کسی نظام کے سائے میں چلے۔ ہمارے ملکوں کے اندر، ملک ہمارے ہیں، نظام غیروں کا ہے، زمینیں ہماری ہیں اور تصرف جو ہے وہ غیروں کا ہے، ادارے ہمارے ہیں، مرضی غیروں کی ہے۔ ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح قوم موسیٰ نے کہا تھا، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو لڑ اور تیرا جا کے رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، موج کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے مزاج میں وہی جذبات ہے، اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے، کسی کو اپنے منصب کا لحاظ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص بے قرار ہو کر اس بات کا اظہار کرتا بھی ہے تو اس پر مواخذہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو روندا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اب وہ جو بنیادی تصورات تھے اسلام کے، خدا کی الوہیت کا تصور اور رسول کی رسالت کا تصور، آخرت کا تصور، وہ ہم سے ختم ہو چکا ہے۔ کب ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم نے خدائے ذوالجلال کی عظمت پر یقین کیا ہوتا تو اگر صلاح الدین ایوبی میدان میں آ سکتا ہے تو وہ کدھر گئے ہیں یہ سارے صلاح الدین جو آج بیٹھے ہیں بڑے بڑے جناب والا مناصب پر، منصبوں پر براجمان بیٹھے ہیں؟ کدھر گئی ہے ان کی غیرت؟ کب ان کی غیرت منظر عام پر آئے گی؟ کب ان کی غیرت کردار دے گی؟ اس لیے خدا را اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم دعا تو کریں، آخری حصہ ایمان کا جو ہے، جو ضعیف ترین حصہ ہے، اس کو برا تو جانے، ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے۔ بہرحال جب تک عالم اسلام کے تمام ممالک جب تک کسی نظام کے تحت نہیں چلتے تو اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، اور کفر جو ہے لتاڑتا رہے گا ہمیں۔ تو ہمیں جو خدا کی طرف سے نظام دیے گئے ہم ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کے ٹائٹل میں اپنا تشخص ضرور رکھتے ہیں، پروٹوکول ضرور لیتے ہیں، لیکن ان نظاموں سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں۔ نہ ہمارے اداروں میں کوئی نظام پڑھایا جا رہا ہے، نہ ہمارے معاشرے میں پڑھایا جا رہا ہے، نہ مدارس کے اندر اس نظام کو بطور نظام پڑھایا جا رہا ہے، نہ حوضہ جات کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، نہ خانقاہوں کے اندر یہ شعور دیا جا رہا ہے۔ تو پھر کس قسم کے مسلمان ہو؟ جب آپ اسلام کے آفاقی نظام سے ہی متفق نہیں ہو اور نہ آشنا ہو تو پھر کس نظام کے تحت آپ چل رہے ہیں؟ تو وہی نظام ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ آج جتنا بھی ہمارا یہاں کا کلچر ہے تو وہی، اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ وضع میں تو تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ آؤ اٹھو، نظام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، نظام کو سمجھو، اپناؤ۔ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اپنی انفرادی زندگی پر ہی نظام کو نافذ کریں،
اپنے اخلاق ہی بہتر کریں، اپنے رویے ہی بہتر کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مسلمان کون ہے؟ اب ہمارے جو کلامی کتابوں کے اندر، علم کلام کی کتابوں کے اندر یہ تعبیرات آئی ہیں، تعریفات آئی ہیں، یہ استقراءات ہیں۔ مومن یہ ہوتا ہے، مسلمان یہ ہوتا ہے۔ اصل تعریف اور ڈیفینیشن وہی ہے جو رسالت کی زبان سے نکلی ہے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہی ہے نبوت کی نظر میں جس کی زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں؟ اگر محفوظ ہیں تو مسلمان ہیں، اسلام کا ٹائٹل بالکل ہمارے لیے بجا ہے۔ اور اگر ہم نہیں ایسا کر سکتے، نہ زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ زبان کے شر سے محفوظ ہے، نہ ہاتھ کے شر سے محفوظ ہے، بلکہ ہم نے زبان سے تکلیف دینے کے لیے اور ہاتھ سے شر دینے کے لیے اپنا مزاج بنا رکھا ہے، اپنی حمیت سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اسلام کا ٹائٹل لیبل شیبل یہ چھوڑ دیا جائے۔ جس مذہب کا یہ شعار ہے وہ ادھر دفع ہو جاؤ۔ کیا ضرورت ہے اسلام کو آپ کی؟ ہماری کیا ضرورت ہے اسلام کو؟ اسلام ہماری مجبوری ہے، ہم اسلام کی مجبوری نہیں ہے۔ مومن کی جو تعریف و توصیف بیان فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود بھی امن میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امن دیتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ مزاج ہے، ہمارے رویوں میں یہ تعبیر ہے، اور ہمارے اخلاق میں یہ تاثیر ہے، اور ہماری مذہبی اقدار میں یہ تعلیم ہے؟ نہیں ہے۔ ہم جو جس وقت یہ ہمارا جو دینی ماحول ہے، جو دیندار لوگ ہیں، وہ نہیں ان حقیقتوں پر یقین کرتے، پھر کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں، ہم عاشقان اہل بیت ہیں۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک کہ قرآن کی تعلیمات اور تعلیمات اہل بیت، تعلیمات ثقلین قلب و روح میں نور بن کر نہیں اترتے، کردار میں سرور بن کر ظہور پذیر نہیں ہوتے، اور ہم ان کو اپناتے نہیں، تو پھر یہ ڈرامے بازی ہم کر رہے ہیں۔ لباس تو مسلمانوں کا ہے، ہاں جی، اور کام جو ہیں دوسرے ہیں۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پاکیزہ سیرت دی ہے اور حسن معاشرت دیا ہے، اخلاق عالیہ کی تعلیم دی ہے، اور اعلیٰ فکر کی طہارت دی ہے۔ سوچوں میں وہ تنوع کا نور پیدا کر دیا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ یہ محتاج ہے ولایت کا، محتاج ہے اہل بیت کا، محتاج ہے قرآن کریم کی آیات کا۔ یہاں سے جو سرچشمہ فیض ہے، جہاں سے ہدایت ملتی ہے، جہاں جس بے خدا نے خود ہدایت کو بھرا ہے وہ کلام الہی ہے، اس سے ہدایت ہم نہیں لیتے، تو ویسے ہم قرآن کو ہر روزانہ یوں اٹھتے ہیں اور چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، 2-4 سطروں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، جناب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ جس قرآن نے تجھے ابتدا سے لے کر انتہائے حیات تک نور بخشا ہے، اس کے لیے صرف 2-4 منٹ اور اپنے پیٹ کے لیے اور کسی دوسرے کے حق کو دبانے کے لیے سارا عرصہ حیات، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کس مذہب کی تشکیل ہے؟ اس لیے دوستان محترم، معذرت چاہتے ہوئے یہ کہنا پڑا ہے کہ آؤ، وقت نے گزر جانا ہے، غزہ کا جو بھی نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، لیکن اہل غزہ نے یہ شعور دے دیا ہے کہ ہمارے ضمیر زندہ ہیں، غزہ والوں کے ضمیر زندہ ہیں، ایمان تابندہ ہے۔ ہاں، ان کے جو شہداء ہیں ان کی روحیں ضرور ہماری شکایت کر رہی ہیں کہ اے اللہ ان مردہ ضمیروں کو بھی شعور دے دے، تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے نا احساس اسلام کی عظمت پیدا ہو، قبلہ اول کے لیے کوئی نہ کوئی کردار دے۔ تو لہذا قرآن اور اہل بیت کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں جوڑ کر بیان فرمایا ہے، یہی حکمت نبوت ہے کہ ان کے ساتھ امت وابستہ ہو جائے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔